جیسے جو پہلے مرحلے میں الیکشن ہونا ہے یار 27 جولائی کو میرپور پہ، جی اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج اسی روز شام کو جاری کیے جائیں گے۔ یہ جو اوریجنل نوٹیفیکیشن ہے میں اس میں پڑھتا رہا ہوں، اس میں تو یہ بالکل مینشن نہیں ہے کیا نہیں مینشن کہ نتائج کا اعلان کب ہوگا۔ ووٹ شوٹ دے آئیں، لیکن یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ حکومت اب کے بار کس کو دینی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھو میرے لیے ایک بہت پریشان کن بات ہے، مطلب کہ اچھی بات ہے کہ ایک ایسی صورتحال رہی جیسا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ جس میں یہ فیلنگ امرج ہو رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں انتخابات نہیں ہو پائیں گے۔ ہاں وہ کم از کم اس نے تو دم توڑا نا، اس نے ایک کلیئرٹی آ گئی، ایک کنفیوژن ختم کلیئرٹی آ ہو گئی ہے کہ جی کم وقت میں اتھارٹیز آر ایڈمنٹ ڈٹرمنڈ ہیں کہ جی ہم نے آزاد کشمیر میں الیکشن کروانے ہیں۔ فائن، ویری گڈ۔ مجھے جو مسئلہ سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اب مرحلہ وار ہو رہے ہیں، تو مرحلہ وار ہو جاتے بھارت میں بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ مرحلہ وار ہونے چاہیے۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھو ایک آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، جب آپ مرحلہ وار الیکشنز کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وافر مشنری موجود ہوتی ہے اور آپ پوری توجہ سے انتخابی عمل پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بھارت میں یہ ممکن اس لیے ہوتا ہے کہ نمبر 1 انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ای وی ایم ہے ان کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ای وی ایم کا سسٹم انٹروڈیوس کروانے کے بعد انہوں نے حال ہی میں ابھی جو الیکشن جو ہوئے تھے 24 میں مودی حکومت کے دوران کچھ ایک دو جگہ پہ، جیسے ابھی اور قسم کی نوعیت قسم کی یعنی دھاندلیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ابھی بنگال کو فتح کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے نام نکال دیے گئے، لیکن ای وی ایم پر کوشچن نہیں اٹھے کہ یار یہ ای وی ایم پہ ہو گیا، اس پہ ریکارڈڈ ہو گیا، وہ ایک جگہ چلے گئے۔ وہ ٹیمپر نہیں ہو سکتا، ٹیمپر ہوگا تو پتہ لگ جائے گا۔ یہاں پہ اب جو بہت بڑا پرابلم ہے بھیا وہ یہ ہے کہ یہ جو اوریجنل نوٹیفیکیشن ہے میں اس میں پڑھتا رہا ہوں، اس میں تو یہ بالکل مینشن نہیں ہے کیا نہیں مینشن کہ نتائج کا اعلان کب ہوگا۔ ہاں اس میں نتائج کا نہیں، اس میں شیڈول دیا ہوگا کہ اس طرح صرف شیڈول دیا گیا ہے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں یار، میں وہی کہہ رہا ہوں نا۔ لیکن بعد ازاں انہوں نے جو صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک جو میرے پاس آئی ہے پریس ریلیز، اس میں یہ دعویٰ ہوگا اور غالباً یہی کہا ہوگا کہ جیسے جو پہلے مرحلے میں الیکشن ہونا ہے یار 27 جولائی کو میرپور پہ، جی اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج اسی روز شام کو جاری کیے جائیں گے۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے، جو خبر فائل ہوئی ہے اس کے اب سر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے اوپر رحم کرے، کوئی راستہ نکلے۔ آلریڈی ہم ابھی 45-47 کی بکواس سے نہیں نکلے، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ گزر گیا۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فرض کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہ جی بس یہ رسم ہوتی ہے انتخابات کی، انتخابات رسم ہوتی کہ ایک رسم ہے، آپ ووٹ شوٹ دے آئیں، لیکن یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ حکومت اب کے بار کس کو دینی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اور میں یہ بات بالکل تسلیم کر لیتا ہوں انتہائی ایمانداری سے کہ یہ تاثر غلط ہے، لیکن سیاست میں حقائق سے تاثر زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے ووٹ سے اور بیلٹ باکس سے۔ اب ہوا یہ کہ اگر 27 جولائی کو میرپور ڈویژن کے انتخابات ہو گئے اور اسی دن شام میں انتخابات آ گئے، اس میں پتہ چلا کہ جی فلاں جماعت کو اکثریت مل گئی، تو پہلا میسج جائے گا کہ یار این جتانا، اگلے دوسرے نہیں اگلے 2 منٹ میں ووٹر کی بھی ایک سوچ بدل دی جائے گا نا، وہ جیت رہے ادھر پاؤ۔
وہ بھی ایک ایلیمنٹ آ جائے گا. یار یہی بات، یہ پیغام چونکہ جائے گا تو اس لیے دوسرا بندہ یہ کہے گا میں اپنا ووٹ کیوں ضائع کروں. اللہ بھلا کرے آپ کا. یا یہ کہ جس شخص نے ووٹ ڈالنا تھا جو کہ نظر بظاہر ہاری ہوئی جماعت ہے، ہاں ہاں تو وہ کہے گا یار وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، فلاں نے جیتنا ہے. تو بہتر ہوتا کہ یہ اعلان کرنے سے پہلے جو جماعتیں سٹیک ہولڈرز ہیں جو الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں ان کو بٹھایا جاتا. بٹھانے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا. سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ جی یہ ووٹ جائیں گے اور یہ بیلٹ باکسز جو ہیں اس طرح اس مقام پر سیل بند کر دیے جائیں گے اور وہ کوئی ضامن جو ہے وہ قابل اعتماد ہوگا، غیر جانبدار ہوگا. نہیں اب دیکھیں نا جو حوالہ آپ ای وی ایم کا دے رہے ہیں اس میں تو ریکارڈڈ ہوتا ہے. اللہ بھلا کرے گا. یہاں آپ بات کر رہے ہیں ہیومن انوالومنٹ کی. جب ہیومن انوالومنٹ آتی ہے تو وہ خدشہ بڑھ جاتا ہے، ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھتے ہیں. لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، مینج ہو رہے ہیں. تو یوں تو بہت ساری باتیں اٹھیں گی. اور پھر جو پہلا خدشہ آپ نے ظاہر کیا کہ اگر آپ ایک ہی اسمبلی کے الیکشن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، پہلے حصے کا اعلان اسی دن کر دیتے ہیں، اس کی وجہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے ذہن میں یہ ہو کہ یار ہیومن ہینڈلنگ کا ایلیمنٹ ہے تو اس لیے فوراً لوگ یہ الزام نہ لگائیں کہ بعد میں بدل جی دیے. جی اللہ میں بالکل پر آپ کا خدشہ بھی ٹھیک ہے نا سر کہ اگر اس دن اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو اگلی 2 ڈویژنز میں کوئی انہوں جتا رہے ادھر پا دو ادھر پا. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مرحلے میں جو ہے آپ بیک وقت مظفر آباد بھی اور وہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین والی. ہاں جو کہ ابھی وجہ تنازع بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سارا ٹھیک ہے. اتنا عرصہ جو ہے وہ صورتحال یوں رہی ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ ان کو بھی آپ مرحلہ وار کرتے تاکہ شفافیت ذرا زیادہ نظر آتی کہ ہاں یار مطلب کہ اگر 12 سیٹیں ہیں تو 6 کی جا سکتی تھیں مثال کے طور پر. لیکن اس کے بعد پھر اتنا لمبا وقفہ 8 دن کا 27 جولائی سے فائنل جو مرحلہ آنا ہے وہ بابو جی، 10 اگست کا آنا ہے 10 اگست کو. اب یہ 10 اگست کو 8 دن کا فرض کیجئے کہ آپ کو یہ جو 2 نتائج آتے ہیں میرپور اور مظفر آباد کے اور 12 سیٹوں کے، اس میں تو تقریباً طے ہو جائے گا نا کہ حکومت کس کی. ہاں تو آپ نے جو اگلا ڈویژن ہے پونچھ والا جہاں پہ گڑبڑ ہے اس کا تو مورال ویسے ہی ڈاؤن کر دیا آپ نے پارٹیز کا اور کینڈیڈیٹس کا. اگر مورال ڈاؤن نہ بھی ہوا تو یہ کہا رہے یار یہ تو پھر وہی کام ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک اچھی خاصا ان کو ایک ایجیٹیشن کی ایک وجہ تنازع دی جا رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میرا اپنا خیال تھا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا، یہ زیادہ مناسب ہوتا. اچھا پھر ایک اور بات مثال کے طور پر اس وقت ٹھیک ہے جی چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر میں پاکستان کی طرح الیکشن سے قبل جو ہے وہ عبوری حکومت تو نہیں بنتی ہے. ہاں وہاں نہیں. آزاد کشمیر میں ٹیکنیکلی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جی. اب حضور 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں الیکشنز ہوتے ہیں، حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے. اچھا پیپلز پارٹی میرپور میں بہت تکڑی جماعت رہی ہے. بیرسٹر سلطان صاحب کے والد اس میں رہے، چودھری یاسین، چودھری مجید، وہاں ان کا ووٹ بینک پرانا ہے اور تگڑا ہے. تکڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مخالفین کمزور ہیں، لیکن پیپلز آپ پارٹی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرپور جو ہے ادھر پیپلز پارٹی تکڑی نہیں ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اپنے ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ان کی ہسٹری رہی ہے اور اس طرح کے جو طاقتور ان کے لوگ ہیں چودھری یاسین وغیرہ، ان کی محنت سے اور پھر یہ کہ خود بلاول بھٹو جو ہے وہ دن رات وہاں پہ موجود ہیں ہر وقت، سیٹیں یہ جیت جاتے ہیں. آپ کس طرح ان کے مخالفین کو یہ الزام لگانے سے روکیں گے جناب حکومت ان کی اپنی تھی، انتظامیہ افسران. تو یہ اس فیصلے نے شفافیت پہ سوالوں کے انبار لگا دیے ہیں جن کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی باتیں کی جائیں گی وہ بدگمانیوں پر مبتلا یعنی مبنی ہوں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یار آپ زبانوں کو تو نہیں تالا لگا ہاں سکتے ہاں نا، ٹھیک. کیونکہ ایک قضیہ تو چل رہا ہے.
سر دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں یہ بڑا اہم ایشو اب ہے. قضیے کی صورتحال میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اس طرح کا تاثر تو نہیں, وہ جائے. جو آپ نے پہلا ایلیمنٹ دیا سیاسی قوتوں والا, کہ سیاسی لوگ انوالو ہوں, جیسے آج نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوئے ہیں مظفر آباد میں, انہوں نے جلسے سے خطاب بھی کیا, تو تمام سٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, مسلم, ان کو آن بورڈ لیا جاتا. وہ بیٹھتے ہیں. ویسے نواز شریف کے وہاں جانے میں مجھے یاد ہے, بڑے کیوٹ لگے مجھے. اچھا, وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو میں شہباز صاحب کو کہوں گا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, عذاب کشی. بن سکتے ہیں ویسے. نہیں, ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے ایسے کہا, یعنی کیوٹ سی بات کی, لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا, ان کا دل ہے وزیر اعظم بننے کا. آج یہ دیکھا نا, آپ تمہارے دل سے بات نہیں کی.